أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو گرامر کے بیسک کورس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اس کورس کی ہم 5th کلاس شروع کریں گے آج ہم انشاءاللہ. اگر آپ کی پچھلی کوئی کلاس مس ہو جائے یا پچھلی کلاسز کو آپ سننا چاہیں، کلاس کا کچھ حصہ مس ہو جائے تو پھر الہدا کراچی کے فیس بک پیج پر آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. متفق علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں. ایک مختصر سی حدیث ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دی. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں. آپ کے مخاطبین وہ ہیں جو ویسے ہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں. یعنی آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، آپ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ان میں بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں اور اس کو سکھائیں گے. تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ کام ہم شروع کر دیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں پھر اس کو سکھائیں. تو انشاءاللہ نبی کریم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ زبان سیکھنے میں آسانی فرما دے، ہماری مدد فرمائے اور خیر و عافیت سے اس کو مکمل کروا دے. میں امید کرتی ہوں آپ کو حروف الہجا کا پتہ ہے کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. 28 ہیں یا 29، اتنی تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں. ڈفرنس اور فرق الف اور حمزہ کا ہے. الف اور حمزہ کا فرق یہ ہے کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے، زیر، زبر، پیش، یا وہ ساکن ہو جائے تو اس کو الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا. تو جو لوگ الف اور حمزہ کو الگ حرف گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ 29 ہو جاتی ہے، اور جو انہیں ایک ہی حرف مانتے ہیں وہ انہیں 28 کہتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی.
बामाना लफ्ज़ को ग्रामर की इस्तिलाह में कलिमा कहा जाता है और कलिमा 3 किस्म का है, अरबी, फारसी और उर्दू में या वो इस्म है या वो फेल है या फिर हर्फ। जबकि इंग्लिश में हमने तफसील देखी थी कि हमें 8 की तादाद में कलिमा मिलता है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसम को हमने बाकायदा पढ़ना शुरू किया। आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि इसम को सही तरीके से समझने के लिए, जुमलों में इस्तेमाल के लिए हमें इसके बारे में 4 बातें अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। वो 4 बातें क्या हैं? एक बात कि इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये पता होना चाहिए। इसको जिन्स के टॉपिक के तहत इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो मुझे इसम के बारे में मालूम होनी चाहिए वो इसका अदद है, और अदद से मुराद इसम का वाहिद, मुसन्ना या जमा होना है। वाहिद जमा से तो आप वाकिफ़ ही हैं, लेकिन अब आपके इल्म में आ गया है कि मुसन्ना अरबी ज़ुबान में 2 के लिए अलग से एक अदद इस्तेमाल किया जाता है। मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा था कि वाहिद इसम के आगे अलिफ और नून का इजाफा करके मुसन्ना बना दिया जाता है। वसत इसम का नकेरा या मारिफा होना, इसका भी हमें पता होना चाहिए, वरना हम जुमला बनाने में हमें मुश्किल होगी। चौथी और आखिरी चीज़ इसम का एराब, और एराब से मुराद इसम की हालत है, उसका स्टेटस है। इसम का मरफू, मंसूब या मजरूर होना है। ज़ेर ज़बर पेश से आपने कंफ्यूज नहीं करना, एराब को ये ज़हन में रखिएगा। तो मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा था कि वाहिद इसम जो भी आपके पास खा मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसके आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून ज़ेदनी का इजाफा कर दें, जिससे इसम के आखिर में आनी की आवाज़ सुनाई देगी। पलम से पलमानी, गुरफा से गुरफातानी। इसके बाद हमने जमा पढ़ी। जमा 2 किस्म की होती है, एक होती है जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा जिसके शुरू में वाहिद इसम सही सालिम मौजूद हो। इसकी हमने 2 अक़साम देखी थी, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। वाहिद इसम शुरू में रख कर वाव और नून ज़बन्ना लगाकर जमा सालिम मुज़क्कर बन जाती है, और वाहिद इसम अगर मुअन्नस है, गोलता वाला है, तो उसकी गोलता हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से वो जमा सालिम मुअन्नस बन जाती है। जमा मुकस्सर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा, और बहुत सी जमा मुकस्सर आपको आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने ये बातें जो अपने पहले लेक्चर, ये बातें जो हमने पहले लेक्चर्स में सीखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, तो उसके मुताबिक आज हम जिन्स के मुतालिक अपना नया लेसन शुरू करते हैं। आप बताइए, कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस? चैट में बताइए, कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी, आप बता रहे हैं कि मुज़क्कर है, तो जवाब मुझे ये मिला है कि कलम मुज़क्कर है। कलम गैर जानदार है, लेकिन अगरचे गैर जानदार है, लेकिन इसका इस्तेमाल
مذکر یا مؤنث کے طور پر ہوگا نا. اس کے لیے ہم چلتے ہیں جنس کے ٹاپک کی طرف. جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے میل اور فیمیل کی، جنس اس سے کہیں وسیع ٹاپک ہے. اس میں صرف میل اور فیمیل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسے میسکولن فیمینن کے طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو میل اور فیمیل ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں، کسی بھی زبان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو مذکر ہے وہ مذکر ہی ہے، جو مؤنث ہے خواہ وہ عربی میں ہے، خواہ وہ انگلش میں ہے، خواہ وہ اردو میں ہے، کوئی پرابلم نہیں. اصل پرابلم جو ہوگی وہ ہوگی کہ میل اور فیمیل نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کو میں نے واضح کر دیا. تو شروع کرتے ہیں جنس کو، جسے میں نے جینڈر کہا. اور اسم کی جنس کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. اسم عربی زبان میں یا مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگا. تیسری چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. کسی بھی اسم کو ہم نے جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر ہم مذکر مؤنث میں سے ایک چیز کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو دوسری بھی چیز ہماری کور ہو جائے گی انشاءاللہ. بجائے اس کے کہ ہم مذکر کو الگ سے پڑھیں، مؤنث کو الگ سے پڑھیں، تو مؤنث کو پہچاننا آسان ہے. اس کو ہم پڑھ لیں گے تو جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا اس میں ہم مؤنث کے رولز اپلائی کریں گے. اگر وہ اپلائی ہو گئے، اگر وہ اسم ان کیٹیگریز میں کسی میں بھی فال کرتا ہوا تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے، اور اگر نہ ہوا تو ہم اسے مذکر کنسیڈر کریں گے. تو مذکر بہت زیادہ ہیں لیکن مؤنث اس کو پہچاننا آسان ہے. تو مؤنث سے ابتدا کرتے ہیں. ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا مؤنث کے اعتبار سے دو طرح کا ہوگا. اب یہاں پر ہم جاندار غیر جاندار کی بات لائیں گے. ایک مؤنث ہوگا حقیقی، حقیقی مؤنث یعنی فیمیلز جانداروں میں. اس میں مؤنث کو پہچاننے کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے معنی پتہ ہوں. عربی زبان میں کا لفظ ماں کے لیے بولا جاتا ہے. ماں کو کہتے ہیں. اب ماں اردو میں مؤنث ہے، انگلش میں مدر مؤنث، عربی میں مؤنث. کسی بھی زبان میں اختلاف نہیں ہوگا. عورت اردو میں مؤنث، پھر وومن انگلش میں مؤنث، پھر پنجابی میں زنانی کہتے ہیں، سندھی میں مائی. یہ سب مؤنث ہے. کسی بھی زبان میں آپ عورت کو لے جائیں گے وہ مؤنث ہی رہے گی، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا. تو یہ ہوگا حقیقی مؤنث. یعنی حقیقی مؤنث ہم مؤنث کی اس قسم کو کہیں گے جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا. اب اس میں جانداروں کی بات ہوئی ہے تو جانور بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی گائے مؤنث ہی ہوگی، خواہ وہ اردو زبان میں اسے کہیں، خواہ وہ انگلش میں کہیں، خواہ وہ عربی میں ہو، خواہ کسی اور زبان میں، گائے مؤنث ہی ہوگی. اسی طرح بلی یہ مؤنث ہی ہوگی. کسی بھی زبان میں اس کو لے جائیں تو یہ حقیقی مؤنث جو ہے اس کا تعلق آپ سمجھ لیں فیمیل مراد ہوگا. یعنی ایسی مؤنث کی وہ قسم جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر پایا جائے گا. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کا استعمال ہم مذکر یا مؤنث کے طور پر کریں گے. جیسے میں نے بات کی تھی قلم مذکر ہے یا مؤنث، لیکن ظاہر بات ہے جب ہم استعمال اسے اردو میں کرتے ہیں تو یا مذکر کے طور پر کرنا ہے یا مؤنث کے طور پر کرنا ہے. تو آپ نے جب کہا میرا قلم تو اس کا مطلب ہے
آپ نے قلم کو مذکر کنسیڈر کیا. کرسی آپ نے کہا میری کرسی، تو آپ نے کرسی کو مؤنث کنسیڈر کیا. تو اردو زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں جو غیر جاندار الفاظ ہوں گے ان کی اپنی تذکیر و تانیث ہوگی. اردو میں کسی لفظ کو مذکر بولا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عربی میں مؤنث سے استعمال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہی بولا جائے. اسی طرح کوئی لفظ اردو میں مذکر بولا جائے گا، عربی میں مؤنث بولا جائے. اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں زبانوں میں ایک لفظ غیر جاندار کی بات کر رہی ہوں، جاندار نکل چکا، اس کی کوئی پریشانی نہیں. وہ مذکر ہوگا تو حقیقی مذکر، مؤنث ہوگا تو حقیقی مؤنث ہوگا. اس میں کوئی پرابلم نہیں. اصل پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے مؤنث کی دوسری قسم میں، جس کو ہم حقیقی کے مقابلے میں آسان سا نام دیتے ہیں غیر حقیقی مؤنث. آسان ٹرمینالوجی استعمال کریں گے ہم. غیر حقیقی، حقیقی جس طرح آپ حاضر کا اپوزٹ غیر حاضر کہتے ہیں. حاضر کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہے. اور غیر حاضر کون ہوگا؟ جو موجود نہیں ہوگا، ایبسنٹ ہوگا. تو حقیقی جو حقیقی طور پر مؤنث ہے، اور غیر حقیقی جو حقیقی طور پر مؤنث نہیں ہے. غیر حقیقی مؤنث، اس کی فردر دو اقسام ہوں گی. ایک ہوگی علامتی مؤنث. ہم مؤنث کو علامت کے ذریعے پہچانیں گے. مثلا میں آپ کے سامنے اردو کے چند الفاظ بولوں جو کہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، ان کا استعمال مؤنث ہے. مثلا کرسی مؤنث استعمال کرتے ہیں نا، چابی مؤنث استعمال کرتے ہیں، گاڑی مؤنث استعمال کرتے ہیں، سیڑھی مؤنث استعمال کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ سارے الفاظ آپ اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مؤنث نہیں ہے. گاڑی کے مقابلے میں کوئی گاڑا موجود نہیں. چابی کے مقابلے میں کتنی ہی بڑی چابی آپ لے آئے، آپ اسے چابی ہی کہیں گے، چابا نہیں کہیں گے. اسی طرح سیڑھی، بڑی اونچی اونچی سیڑھیاں دیکھتے ہیں آپ، بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں، لیکن سیڑھی ہی کہلائے گی، کبھی بھی وہ سیڑھا نہیں کہلائے گا. تو ان الفاظ کا اردو میں استعمال مؤنث ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقی مؤنث نہیں ہے. غیر حقیقی مؤنث ہم انہیں اردو میں کہہ سکتے ہیں، لیکن غیر حقیقی مؤنث کے ساتھ ساتھ تمام الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، آپ ایک علامت نوٹ کر رہے ہوں گے. کون سی علامت؟ چھوٹی یہ سنائی دے رہی ہے یا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جیسے سیڑھی، چابی، کھڑکی، گاڑی، کرسی، چوکی، بے شمار الفاظ آپ اس سے بنا سکتے ہیں. ہاں کچھ ایکسیپشن ضرور ہوں گے، استثناء. آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو چھوٹی یہ علامت ہے اردو میں مؤنث کی. عربی زبان میں بھی کسی بھی اسم کی یعنی مؤنث اسم کی علامت چھوٹی ہے، جسے ہم عربی میں یا کہیں گے، وہ نہیں ہے. پہلی بات کو کلیئر کر لیں، اردو میں چھوٹی یہ علامت ہے، لیکن عربی میں مؤنث کی مین دو علامتیں ہیں. کچھ تین کہتے ہیں لیکن اصل میں دو ہی ہیں. دوسری قسم جو ہے اس کی پھر فردر دو اقسام ہیں. تو مین علامتیں دو ہیں جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں بھی ہم فوکس کریں گے ایک علامت پر. پہلی علامت جو بہت زیادہ پائی جائے گی، اسی پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اس لیے کہ جو دوسری علامت ہے اس کے حوالے سے ابھی ہم ڈسکس بھی نہیں کریں گے، نہ آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ کورس ہوگا
اس میں ہم دوسری علامت کو پڑھیں گے، کیونکہ اس میں چند خاص چیزیں ہیں جن کا ابھی میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو عربی زبان میں مؤنث کی جو موٹی علامت ہے، جو کہ 90% الفاظ کی علامت ہے، وہ ہے گولتا۔ کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ گئی؟ اب میں اسے بہت آسان سا میں نے نام دیا ہے گولتا۔ ایک ہوتی ہے لمبی تا، الف با تا میں ہم نے جو پڑھی تھی وہ لمبی تھی، یہ ہے گولتا۔ اسی لمبی تا کو اگر میں دونوں سرے آپس میں ملا دوں تو وہ گولتا کہلائے گی۔ اب گرامیٹیکلی اس کا نام ہے تائے مدورہ، یا اس کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کورس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آسان زبان میں عربی سیکھیں، صرف سن لیں۔ جب آپ آگے کتابوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر آپ نے آسان الفاظ میں اس کو سیکھنا ہے۔ تو گولتا علامت ہے کسی مؤنث اسم کی، یہ 99% اسماء کی علامت ہوگی۔ اور جو دوسری علامت ہے وہ الف تانیث، الف مؤنث والا الف۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو پریشانی شروع ہو گئی ہوگی، آپ کی پوری توجہ اب اسی پہ مرکوز رہے گی۔ یہاں پر لکھنا مینشن کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کے نوٹس ساتھ ساتھ تیار ہوں۔ اس کے بارے میں آپ نیچے بے شک لکھ لیں کہ اس الف تانیث کو ہم انشاءاللہ ایڈوانس کورس میں پڑھیں گے۔ کیونکہ یہ چند اسماء کی علامت ہے، تو بجائے اس کے ہم 90% کو چھوڑ کر ان 10% پر فوکس کریں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 90% کو فوکس کر لیں، 10% کو ابھی چھوڑ دیں۔ ابھی اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال پوچھوں گی اسم کے حوالے سے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اور آپ پوری پکچر سامنے رکھ کر جواب دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ڈالوں گی جس میں الف تانیث مؤنث کی علامت کے طور پر آئے، کیونکہ آپ سے وہی پوچھا جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ سوال نہیں کیا جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ تو مؤنث کی دو علامتیں ہیں، ایک گولتا اور دوسری الف تانیث۔ کسی بھی اسم کے آخر میں آپ گولتا دیکھ لیں، آپ عربی میں اسے مؤنث بیان کر دیں گے۔ میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، کرسی، چابی، سیڑھی، کھڑکی، گاڑی، چوکی، پیڑھی، سوئی۔ آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ آپ اردو میں دیکھ لیں، جس لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے چیک کر لیں مؤنث ہی ہوگی، لیکن ایکسیپشن از دیئر۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی اردو زبان میں آپ کو علامت نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ انہیں مؤنث بولتے ہیں۔ مثلا کتاب، کتاب کو مؤنث بولتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ میری کتاب، میری کتاب کہتے ہیں نا۔ میری کتاب تو گویا آپ کتاب کو مؤنث بول رہے ہیں، اگرچہ کتاب کے آخر میں چھوٹی یہ نہیں ہے۔ ناک مذکر بولتے ہیں یا مؤنث؟ میری ناک، ٹھیک ہے نا۔ ناک آپ ہمیشہ جانتے ہیں بہتی ہے، چاہے وہ میری ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمیشہ بہے گی۔ اچھا، اسی طرح آنکھ چھوٹی ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے؟ کبھی آنکھ بڑا نہیں ہوتا، کبھی آنکھ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آنکھ میں بھی چھوٹی یہ نہیں ہے، علامت نہیں نظر آتی۔ اسی طرح دیوار، دیوار گرتی ہے یا گرتا ہے؟
ہمیشہ گرتی ہے، تو دیوار کے آخر میں بھی چھوٹی یہ نہیں ہے، آپ اسے مونس بول رہے ہیں، تو گویا یہ بھی مونس ہے اور سارے غیر حقیقی مونس ہیں۔ آپ فالو کر رہے ہیں نا؟ حقیقی بہت سمپل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ غیر حقیقی میں ایک چیز آ گئی، علامتی، آپ نے اردو میں چھوٹی یہ کو مونس کی علامت مانا، اور جہاں دیکھا چھوٹی یہ آ رہی ہے اسے مونس بول دیا، دوسرے علامت نہیں آ رہی، آپ نے کچھ الفاظ کو اس کے باوجود مونس بولا۔ اگر آپ سے پوچھیں آپ نے ان کو مونس کیوں بولتے ہیں، بتائیے، چیٹ میں بتائیے، آپ ایسے الفاظ کو مونس کیوں بولتے ہیں؟ چیٹ اوپن کر دیجئے تاکہ لوگ بتا سکیں کہ ہم ایسے الفاظ کو مونس کیوں بولتے ہیں، جیسے ناک، آنکھ، دیوار، ان کو کیوں ہم نے مونس بولا تھا؟ چلیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان الفاظ کو مونس بولتے سنا، لہٰذا ہم بھی انہیں مونس بولتے ہیں۔ آپ سے آپ کی اگلی نسل ان الفاظ کو سنے گی تو وہ بھی مونس بولیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، کتاب، ناک، آنکھ، دیوار، زبان، زبان چلتی ہے یا چلتا ہے؟ چلتی ہے۔ اب یہ سارے الفاظ غیر حقیقی مونس ہیں، لیکن علامتی نہیں ہیں، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں سننے پر، لہٰذا ہم انہیں مونس غیر حقیقی کی دوسری قسم مونس سماعی میں ڈال دیں گے۔ یہ پوری پکچر ہے جی آپ کی مونس کی۔ اس پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی بھی لفظ کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا استعمال عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث۔ ابھی یہاں پر تھوڑی سی ہمیں وضاحت مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وضاحت کیا مطلوب ہے کہ سماعی مؤنث آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ناک اور کان، آنکھ اور پھر زبان اور کتاب اور دیوار، یہ تو ہمیں بہت سارے الفاظ یاد کرنے پڑیں گے جو عربی میں مؤنث بولے جائیں گے۔ علامت سے تو آپ نے پہچان لیا، لیکن سماعی میں بہت سارے الفاظ آپ سوچیں گے کہ ہمیں یاد کرنا پڑیں گے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں سماعی الفاظ بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم۔ اور ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو انہوں نے رولز گرامر کے جب بنائے تو انہوں نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ عربی لوگ جو ہیں وہ آگ کے ناموں کو مؤنث بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں آگ جلتی ہے، ان کے ہاں بھی جلتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ ہواؤں کے نام کو مؤنث بولتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوا چلتی ہے، چلتا نہیں ہے، وہاں بھی چلتی ہے، اور ہواؤں کے مختلف نام ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ہواؤں کے نام کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا نام ہے ہواؤں کے؟ بتائیے چیٹ پہ۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جب تیز ہوا چلے، آندھی، بالکل، اس کو ہم آندھی کہتے ہیں۔ آندھی بھی ہوا کا ایک نام ہے، جو تیز چل جائے تو آندھی کہلاتی ہے۔ پھر نسیم، صبا، اب یہ ہمارے ہاں ہواؤں کے نام ہیں۔ عربی زبان میں جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں وہ سب مؤنث ہوں گے۔ اس کے بعد عربی لوگ جو ہیں
وہ شراب کے نام مونس بولتے ہیں. یہ صرف فہرست آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نہ قرآن میں شراب کے نام استعمال ہوئے ہیں کہ ہمیں ووکیبلری بڑھانی پڑے گی. آپ کے سامنے بس ایک پکچر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی ایسا اسم آ گیا جو کہ ہوا کا نام ہے تو فوراً آپ کا ذہن کلک کرے گا اچھا یہ مونس ہے, اور اسی مونس کے حوالے سے فعل کو کوئی نہ کوئی استعمال ہوا ہوگا یا اس کی کوئی صفت مونس سے استعمال ہوئی ہوگی کہ ہوا چلی. یہ نہیں ہوگا کہ ہوا چلا, اور تیز ہوا, تیز کا لفظ جو ہوا کی صفت کے طور پر آئے گا وہ مؤنث ہوگا. عربی زبان میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد عرب لوگ جو ہیں وہ شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث بولتے ہیں. مذکر بھی بول لیتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ مؤنث بولے جاتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام ہم مذکر بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے, ہماری شہر نہیں کہتے. عرب انہیں مؤنث بولتے ہیں. مذکر بھی چلتا ہے لیکن نارملی مؤنث استعمال ہوگا. پھر سب سے اہم چیز جو آپ محسوس کریں گے, نوٹ کریں گے, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا, مختلف اعضاء عطا کیے, سر سے لے کر پیر تک بڑی سے بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. یہ تمام اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں, ان اعضاء میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کہ پیر کی صورت میں ہمیں ملے ہوئے ہیں, جوڑے کی شکل میں ہیں. مثلا آنکھ دو ہے, کان وہ بھی دو ہیں, ہاتھ دو ہیں, پاؤں دو ہیں, ٹانگیں بھی دو ہیں. اب یہ جو دو کی تعداد میں اعضاء ہیں یعنی جفت آنکھ, کان, ہاتھ, ٹانگ, جفت اعضاء کو عربی لوگ مؤنث بولتے ہیں. تو ایک کیٹیگری یہ ہو گئی, یعنی جفت اعضاء مؤنث ہوں گے. ایکسیپشن از دیئر. جب بھی کوئی رول بنتا ہے نا تو یاد رکھیے اس کا کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان پہلے بنتی ہے, پھر اس زبان کو سمجھنے کے لیے لوگ سر جوڑتے ہیں اور رولز بناتے ہیں. تو اکثر الفاظ پر وہ رولز اپلائی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ بچ جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی موٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ نے دیکھا کرسی, پیڑھی, چارپائی, چوکی, گاڑی سب مؤنث ہیں, لیکن ذرا تھوڑی سی توجہ کریں تو درزی, نائی, دھوبی اور سب سے بڑا بھائی, یہ سب کے سب مذکر ہیں. یعنی ہر لفظ اس رول کے تحت نہیں آئے گا. ایکسیپشن از دیئر. ایکسیپشن کے لیے اپنے ذہن بنا کر رکھنا ہے. تو جفت تعداد اگرچہ موسٹلی مؤنث ہے لیکن مزید آگے کی باتیں ایڈوانس کورس میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ایک دو اعضاء ایسے ہیں جیسے کوہنی دو ہیں. کوہنی کو عربی لوگ مذکر استعمال کرتے ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھ صفائی, اب اس صفائی میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کیوں جی, کیوں کی بات نہیں ہوتی. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کوہنی کو مؤنث کیوں استعمال کرتے ہیں, آپ کوہنی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں نا, کیوں؟ آپ زبان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں, کیوں؟ یہ کیوں جو ہے کم از کم زبان میں نہیں چلتا. اس کے لیے اہل زبان کو دیکھنا پڑتا ہے. جو اہل زبان کر رہا ہوتا ہے ہمیں مجبوری ہے اس کی زبان سیکھنا. ہماری مجبوری عربی زبان سیکھنا نہیں ہے, ہماری مجبوری قرآن کی زبان سیکھنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے نہ تو عربی بولنی ہے نہ اس سینس میں ہمیں کوئی وہ فائدہ دے گی. اصل میں ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہمیں کچھ تو سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. میرے سے مخاطب ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح فرق ہوگا انشاءاللہ. ایک واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا اس کورس کے بعد انشاءاللہ. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی، بس آپ دعا کرتے رہیں. تو بات ہو رہی تھی جفت اعضاء کی. تو جفت اعضاء عرب لوگ مونس بولتے ہیں. اب دیکھیں کچھ زیادہ کیٹیگریز نہیں ہے، یہ چند کیٹیگریز ہو گئی. اگر میں اسکپ بھی کر دیتی تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب اصل چیز ہے کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں جو کہ اوپر والی کسی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں، بس یہ ہیڈنگز ہو گئی. اور جو میں اب لکھ رہی ہوں یہ چند الفاظ ہیں. مثلا عربی میں آسمان کو مونس بولتے ہیں. آسمان کی عربی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آسمان کی عربی ہوتی ہے سما. بارک اللہ فیک. آسمان کو کہتے ہیں سما، زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض. اب ارض کو عربی لوگ مونس بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی بولتے ہیں، ہم بھی زمین کو مونس بولتے ہیں. زمین گھومتی ہے، عرب کی بھی گھومتی ہے. ہمارے ہاں آسمان نیلا ہے، ان کے ہاں بھی آسمان نیلا ہے. سوری، ہمارے ہاں آسمان نیلا ہے، ان کے ہاں آسمان نیلی ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو اپنی زبان کا محاورہ استعمال کریں گے. آسمان، زمین اور پھر سورج، شمس. ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے تو عربوں کے ہاں نکلتی ہے، تو سورج مونس ہوگا. کون سا مونس؟ مونس سمائی. اسی طرح جان. کون سی جان؟ نفس. نفس کو عربی میں مونس بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی جان نکلتی ہے، ان کے ہاں بھی نکلتی ہے. اسی طرح پھر حرب. حرب کہتے ہیں لڑائی کو، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ہوتی ہے. لڑائی، جنگ مونس اسم ہے. ایک اور لفظ ہے، گنتی کے چند اسماء ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. یہ آپ کی چھٹی کیٹیگری ہے اور یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی اور میکسیمم لفظ بھی آ جائیں گے. تو آپ پوری کی پوری عربی کا بھی احاطہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 25-30 سے زیادہ ہوں گے. لیکن ہم نے عربی کو فوکس تو کرنا نہیں، قرآن کو فوکس کرنا ہے. قرآن کے حوالے سے شاید ڈبل فگر بھی نہ جائے. تو کوئی
کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اور ایک اور لفظ میں اس پہ رکھ رہی ہوں، وہ ہے گھر. گھر کو عربی زبان میں بیت بھی کہتے ہیں اور دار بھی. بیت اور دار. ہم کہتے ہیں دار الاخرتی. تو دار کا جو لفظ ہے عرب اسے مونس استعمال کرتے ہیں. دار کو مونس کہیں گے اور بیت کو نہیں کہیں گے. تو یہ کچھ موٹے موٹے الفاظ ہیں: آسمان، سما، عرض، نفس، شمس، حرب، دار، عصا. اور ان کیٹیگریز میں اپنی پوری پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی لفظ مذکر ہے یا مؤنث، تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے جواب جو پوچھے جائیں گے وہ 100% صحیح ہوں گے. ایک مرتبہ اس پوری پکچر کو ذرا سامنے رکھ لیں. جنس یعنی جینڈر یا مذکر اسم ہوگا یا مؤنث اسم ہوگا. مؤنث کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. ہر اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پکچر میں فٹ ہو گیا تو مؤنث، اگر نہ فٹ ہو سکا تو مذکر. سب سے پہلے تو ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. یہ جاننے کے لیے ہمیں اس لفظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں معنی ہی نہیں پتہ اس لفظ کے اور تکے لگانے کی کوشش کریں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث، تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے. معنی پتہ چل گئے تو وہیں فٹ ہو گیا حقیقی میں. اگر فیمیل نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہیں وہ غیر حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، لفظی مؤنث تو نہیں ہے. اس میں دو چیزیں چیک کریں گے. ایک علامت چیک کریں گے، گولدار نظر آئی تو مؤنث. اگر گولدار نظر نہ آئی تو پھر چیک کریں گے کہ کہیں وہ آگ کا نام تو نہیں ہے، ہوا کا نام تو نہیں ہے، شراب کا نام تو نہیں ہے، شہر یا ملک کا نام تو نہیں، کہیں کوئی ایسا عنصر نہیں جو پیر کی شکل میں موجود ہے، یا جو اسماء میں نے آپ کے سامنے لکھے تھے یا بتائے تھے کہیں ان میں تو نہیں آ رہا. اگر وہ لفظ ان میں کہیں نہیں آ رہا تو آپ رزلٹ نکال دیں گے کہ وہ مذکر ہے. تو لفظ پہچاننے کے لیے کون کوشش کرے گا؟ پہلے مائک دیجیے، میں لفظ بولتی ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے. یہ بات ساری سامنے رکھتے ہوئے اور بتاتے ہوئے ڈیٹیل کہ کس طرح آپ نے اس کو مذکر یا مؤنث مانا. طلعت سلطانہ، طلعت سلطانہ جی مریم جی بتائیے آپ اب کا جی لفظ، اب کا لفظ جو ہے جی الف زبر با جی آپ کے سامنے موجود ہے، یہ جی مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. آپ نے کیسے پہچانا اس کو؟ ایک تو اس لیے پہچانا کہ اس کا مؤنث موجود ہوتا ہے امن. شاباش، بارک اللہ فیک، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ کروائے. تو اب جو ہے وہ مذکر ہے، اور مذکر میں کون سی قسم ہے؟ مذکر کی کون سی قسم ہے یہ، اور میننگ کیا بنے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مؤنث میں ڈالا؟ معنی کیا ہے؟ جی مریم آپ بتائیں گی. سیدہ نازیہ آپ کا مائک کھلا ہے، آپ بتائیے.
جس کا مائک کھلا ہوا ہے وہ بتا دے. شگفتہ ہے, ریحانہ, نگہت. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقی مذکر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ باپ کو کہتے ہیں. شاباش, اب باپ کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ حقیقی مذکر ہے. اس کے سامنے اس کا جوڑا, اس کا پیر جو ہے ماں, مؤنث لفظ موجود ہے. چلیں جی اگلا لفظ ہم لکھتے ہیں اخت. جی اخت لیتے ہیں ہم. جی سیدہ نازیہ, مریم اقبال, آپ میں سے جس کا مائک کھلے بتائیے. جی بتائیے. جی میم اخت ہے. اوکے جی بتائیے. اخت مؤنث ہے. اخت مؤنث ہے. آپ نے کیسے جی پہچانا؟ کیونکہ اس کا مذکر موجود ہے. معنی کیا ہے اخت کا؟ بہن. بہن. اس کا مذکر کیا جی ہوتا ہے؟ اخو. اخ. اخ. اخ اخ یعنی بھائی. اس کا بھائی. مذکر ہے, تو آپ نے اس کو پہچان لیا. جی چلیں اگلا لفظ ہم لیتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کہ ام. ام کا معنی پہلے دیکھیں اور پھر اس کو فٹ کریں کہ یہ کہاں فٹ ہوتا ہے. جی مریم. یاسمین آپ کا مائک کھل رہا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سبیحہ. مریم جس کا بھی مائک کھل رہا ہے بتائیے. جی یاسمین جی بتائیے. ام کا معنی اختن کیا کے ہے؟ مذکر. ام کے معنی امی. ام کا مطلب ہے امی. امی. نہیں, ام کا جی معنی امی نہیں ہوتا. جی بتائیے. رقیہ جلیل پھپھا. بتائیے کیا معنی ہے؟ پھپھا. 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 جی جی کیونکہ یہ مذکر مؤنث, یہ اس کا مؤنث موجود ہے پھپھی. امتن. جی بالکل. یہ لفظ جو ہے یہ پھپھا کے لیے بھی استعمال ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے چچا, انکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ یہ. اچھا پھر کس کیٹیگری پہ آیا؟ حقیقی میں, غیر حقیقی میں؟ دعا فاطمہ. حقیقی. حقیقی میں آ گیا. بارک اللہ فیک. یہ اب حقیقی میں آ گیا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں کتاب. سوری بنت آ گیا ہے. بنت. بنت مذکر ہے یا مؤنث؟ جی مریم بتائیے. السلام مریم علیکم. وعلیکم السلام. بنت مؤنث ہے. بنت مؤنث ہے. کیسے پہچانا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ بیٹی. بالکل بیٹی مانا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے؟ ہاں بیٹا. بیٹا بالکل. تو اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے آپ؟ کون سی قسم ہے یہ مؤنث کی؟ جی سمیہ. یہ حقیقی مونس ہے کیونکہ اس کا مطلب مذکر بھی موجود ہے. جی بالکل, اس کا پیر موجود ہے تو یہ ہو گیا حقیقی مؤنث. اگلا اسم ہے ہمارے پاس کتاب. کتاب مذکر ہے یا مؤنث؟ جی سبیحہ آپ بتائیے. سبیحہ اشفاق. مؤنث. آپ نے کیسے پہچانا مؤنث ہے؟ آواز پتہ نہیں سی گڑبڑ ہو رہی ہے. جی کتاب بتائیے. مؤنث ہے. جی آپ کی کتاب آواز ہوتی ہے. کتاب حقیقی مؤنث ہے. غیر یہ حقیقی حقیقی مؤنث مؤنث ہے. نہیں ہے. یہ جی اس کا مذکر نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اس کا مذکر کیا نہیں ہے تو حقیقی یہ مؤنث کیا تو نہیں ہوگی. حوالہ نام ہے؟
आवाज नहीं आ रही मुझे, चले कोई जी और बता दे। आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल, इससे पता नहीं। गैर हकीकी मुअन्नस है ये। हकीकी मुअन्नस है जी इसके सामने पेड़ मौजूद है कि इसका नहीं है। नहीं है, तो फिर इसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम, मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी ये समाई मुअन्नस है, गैर हकीकी मुअन्नस में आएगा। गैर हकीकी मुअन्नस में आएगा, समाई मुअन्नस है। तो ये समाई मुअन्नस में मैंने आपको चंद नाम दिए थे, क्या ये हवा का नाम है किताब? आप इस तरह कीजिए ना, जो कैटेगरीज में मैंने आपको बताई है उसमें से चेक करें, क्या ये हवा का नाम है, क्या ये शराब का नाम है, क्या ये आग के नामों में से है, क्या ये उन अल्फाज में से है जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी उनमें आती है, क्या ये कोई जुफ्त आजाद में से आता है? इन सारी कैटेगरीज में जब ये फॉलो करता तो फिर क्या कहेंगे हम? जी ये मुज़क्कर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमीमा, जी मुज़क्कर है। जी मुझे जी बोलिए बोलिए। जी मुज़क्कर है, किताब हाज़ा किताबुन होता है ना। जी जी बिल्कुल होता है। तो हमें इसको हाजा किताबुन से नहीं पहचान रहे, बल्कि हम इसको मुअन्नस की सारी कैटेगरीज में डाल के देख रहे हैं कि अगर इनमें से कहीं वो फिट होता है तो ये मुअन्नस होगा, वरना हम इसे मुज़क्कर कंसीडर करेंगे, है ना वसीमा? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप बताइए, अनफ, अनफ का मानी क्या है? नाक। नाक, जी ये मुज़क्कर। नाक आपने बताया था कि मुअन्नस की कैटेगरी में आती है, जैसे मेरी जी, नाक मैंने हम कहा कहते था हैं। कि नाक बहती है, जी उर्दू में जी है तो हम इसे उर्दू में मुअन्नस बहती, बोलते हैं। जी अरबी में ये कहाँ फिट होती है? मुज़क्कर में, आप क्योंकि इसमें ता कहेंगे इसको, मरबूता नहीं है। जी बिल्कुल, ता की अलामत भी नहीं है। हवा का नाम है? नहीं, नहीं हवा का है, ना शराब का, ना आग का, ना शहर का। जी बिल्कुल। आज़ाम में से नाम है जो पैर की शक्ल में है? नहीं, पैर की शक्ल में भी नहीं है, तो फिर तो ये सिंगल है। कहीं भी फिट नहीं होता। उस लिस्ट में आ रहा है जो मैंने आपको बताई थी, नहीं, तो फिर इसको तो हम ये मुअन्नस गैर कहेंगे, गैर मुज़क्कर हकीकी हो कहेंगे? गई। गैर हकीकी तो है, लेकिन किस कैटेगरी में इसको आप डालेंगे? मुज़क्कर। जी बिल्कुल, मुज़क्कर की कैटेगरी में डालेंगे। कहीं भी ये फिट नहीं हो रहा तो हम मुज़क्कर कंसीडर करेंगे इसको कि ये मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अपना माइक खोलिए और बताइए, वसीमा खालिद या शगुफ्ता? शगुफ्ता आप बता दीजिए। लिसान, लिसान का लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? लिसान मुज़क्कर है। जी, आपने किस तरह पहचाना मुज़क्कर है? क्योंकि इसमें ताय मरबूता नहीं है ठीक और है, वो पेयर में भी ये नहीं आती है, और समाई भी उस तरह से नहीं है ये। ठीक है बिल्कुल। ना हवा का नाम है, ना शराब का ना नाम आग है, का हवा के नामों गहरा, में से शहर मुल्कों के जी नाम है, ना उन अज़ा में आता है जो पेड़ की शक्ल में है, तो हम इसे जी मुज़क्कर में डाल देंगे। मुज़क्कर कहेंगे। जी बिल्कुल। चलें, अब ज़किया शौकत, आप बताइए। हमजा, हमजा जो है ये एक नाम है, मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी बताइए। जिसका माइक खुला हुआ है वो बता दे, जी ये खुदा मुअन्नस, बता दे, ज़किया बता दे। मैं बता रही हूँ निशात, ये हमजा बताइए। है, मुअन्नस है क्योंकि इसमें आखिर में गोलता है, इसलिए। वैसे है। तो ये मर्दों का नाम है, लेकिन कुछ जो आपने कहा था एक्सेप्शनल, तो ये उस एक्सेप्शनल में ये जो है बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि अब ये वो बात आ गई कि जैसे यार ये छोटी ये नजर आई थी हमें कि दर्जी, धोबी, भाई वाली, अलावा छोटियां मौजूद है, लेकिन भाई मुज़क्कर है
यानी एक्सेप्शन आ गई। बाज़ औक़ात आपको मोनस की अलामत नज़र आएगी, लेकिन अगर मुज़क्कर ने वो नाम रखा हुआ है तो रियल जेंडर जो है वो डोमिनेट करेगा। हमज़ा, उसामा, तलहा, हुज़ैफ़ा, ये सब मोनस नाम है, इसलिए कि इनमें मोनस की अलामत तो पाई जाती है, लेकिन मुज़क्कर ने रख लिए तो ये हम अब जो है ना उसको मुज़क्कर ही कहेंगे। समाई तो आप उर्दू के नामों में भी गौर करें कि आपके अक्सर नाम होते हैं। आप में कोई शमीम है, कोई नसीम, कोई अनवर, कोई अख्तर, लेकिन आप दोबारा चेंज हो गया ना, इस तरह के नाम अब नहीं होते, अब और तरह के होते हैं। लेकिन ये नाम अक्सर मोनस के भी होते हैं और मुज़क्कर के भी होते हैं। तो जो इस तरह के नाम रख लेता है उसे उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा कि मुज़क्कर है या मोनस। जी जी मिसेस शाहिद। जी सोफिया, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। कलम मुज़क्कर है या मोनस? मोनस। मोनस है, बिल्कुल। कलम मोनस है, गैर हकीकी मोनस है। आपने हाँ, कलम गैर हकीकी मोनस है। गैर हकीकी मोनस की किस कैटेगरी में आपने इसको डाला है? बताइए। जी, जिसका माइक खुला हुआ है वो बता दे मुज़क्कर है मोनस है और किस तरह आपने। कलम मुज़क्कर है। कलम मुज़क्कर है जी। आपने किस तरह पहचाना इसको मुज़क्कर है? इसलिए कि सबसे पहले तो इसमें ताय मरबूता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो हकीकी मोनस नहीं हुआ। उसका समाई मोनस में वो ना आग के नामों में आ रहा है, ना हवाओं के नाम में आ रहा है, ना शराब के नाम में है, ना शहरों और मुल्कों के नाम में है, ना जुफ्त आज़ा में है, ना मुतफरिक अस्मा में है। चलें ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा करे। अब 2 मिनट रह गए तो मैं एक दफ़ा आपको समरी बता दूं कि किस तरह हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप शरह सदर के साथ कुरान को देखें। अब देखते हैं कि मुज़क्कर से मोनस बनाने का फॉर्मूला क्या है। आपने वाहिद जमा में देखा था कि किस तरह आपने मुज़क्कर से मोनस बनाया था कि मुज़क्कर इसम के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अगर गोल ता का इजाफा कर दें तो उससे मोनस बन जाती है, और अमूमन ये सिफात की बनती है। ठीक है, इस तरह ये नहीं होगा कि आप किसी भी लफ्ज़ के आगे वो लगा दें तो मोनस बन जाए, बल्कि ये सिफात की बनती है। मुज़क्कर इसम के आखिर में ज़बर लगाएंगे, इसके बाद ता लगा दें और गोल ता, तो ये मोनस बन जाएगी। जैसे मुअल्लिम से मुअल्लिमा। और ये भी याद रखिए कि गोल ता पे जब आप वक्फ करते हैं तो ये ता की आवाज़ नहीं देती बल्कि हा की आवाज़ सुनाई देती है, मुअल्लिमा। ये आपने देख लिया। मुदर्रिस से मुदर्रिसा। मुज़क्कर इसम के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाए, इसके बाद गोल ता लगा दें। इब्न से इब्ना, बेटा से बेटी। मुज़क्कर से मोनस बनाने का फार्मूला देख लिया आपने। उस्ताद, उस्ताद को कहते हैं, उर्दू में दाल से ये पढ़ा जाता है, अरबी ज़ुबान में दाल से। तो उस्ताद की मोनस बनाएंगे, गोल ता लगाएंगे, तो ये बनेगा उस्तादा। साले से सालिहा। तवील से तवीला। हसन से हसना। तो खुलासा हम कर लेते हैं। इसम के जिन्स के एतबार से या मुज़क्कर होगा या मोनस होगा। मोनस को हमने तफसील से देखना शुरू किया तो 2 किस्में सामने आई। पहली किस्म हकीकी मोनस, दूसरी गैर हकीकी मोनस।
फिर हकीकी मुअन्नस के लिए इसका मुज़क्कर जोड़ा मौजूद होता है, मसलन माँ, बाप, बहन, भाई, चची, चचा और मर्द वगैरह। फिर हमने देखा कि गैर हकीकी मुअन्नस की दो अक़साम हैं, एक अलामती मुअन्नस और दूसरी सिमाई मुअन्नस। अलामती मुअन्नस में गोलता या अलिफ तानीस वाले अल्फाज आते हैं, हमने गोलता पे फोकस किया था। समाई मुअन्नस में वो अल्फाज शुमार किए जाते हैं जो अहले ज़ुबान के मुताबिक मुअन्नस होते हैं। सिमाई मुअन्नस आग के नाम, हवाओं के नाम, शराब के नाम, शहर, मुल्क के नाम, उन आज़ा के नाम जो पेड़ की शक्ल में है, और फिर इसी तरह मुल्कों और शहरों के नाम। तो ये आज का हमारा लेसन था। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी फरमाए। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।